بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں قاضی بلال ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ کل قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے جو سپریم کورٹ کے سینئر جج ہیں اور مستقبل کے چیف جسٹس ہیں، انہوں نے بڑی زبردست تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ سیاسی لوگوں کے بارے میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ان وزراء اعظم کو نہ صرف جیلیں ہوئیں، نااہل ہوئی، بلکہ پھانسی لگائی گئی۔ اب اس کے علاوہ بھی انہوں نے بڑی باتیں کی ہیں جو کہ ہر ایک جانتا ہے، ہر بندہ جانتا ہے کہ واقعی ان کی باتیں اچھی اور سچی ہیں، لیکن اس کے محرکات اور ان کے جو لیکچر تھا یا جو تقریر تھی، اس سے کیا کسی نے کبھی سبق سیکھا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ ہمیشہ جو ہے یہ جو باتیں کی جاتی ہیں کہ وزیر اعظم پھانسی لگے، نااہل ہوئے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ نہیں کہ ہمارا کوئی کسی کے ساتھ، کسی پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا ہم کسی کو سپورٹ کرتے ہیں ناجائز، ویسے جائز حق بات کرنی چاہیے۔ اب قاضی فیض عیسیٰ کی اس ساری بات پہ اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے ایک چارج شیٹ پیش کی ہے 2 اداروں کے خلاف۔ انہوں نے کہا کہ سیاستدانوں کو نااہل کیا گیا، سیاستدانوں کو پھانسی پہ لگایا گیا۔ اچھا، اب آپ اس میں تھوڑا، اب آپ لوگ جو ہے نا سوشل میڈیا کی وجہ سے بڑے باشعور بھی ہو چکے ہیں، انہیں پتہ بھی ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے، لیکن یہاں ہمارے یہاں کیونکہ ایک سیلف سنسرشپ بھی ہے اور ایک جبر بھی ہے کہ وہ لوگ اس طرح بات نہیں کر سکتے۔ اب آپ دیکھیں کہ ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر اب تک آپ دیکھ لیں، آ کر کوئی جمہوری حکومت، کیا وہ جمہوری تھی یا اس کو جمہوری رہنے دیا گیا؟ تو آپ کا سوال نفی میں ہوگا۔ اب جہاں تک بات ہے ان کو سزائیں دینے کی، نااہل قرار دینے کی، تو اس میں برابر کی شریک ہے، وہ جوڈیشری کا سسٹم بھی برابر کا شریک ہے، اس میں جو مقتدر قوتیں ہیں وہ بھی برابر کی شریک ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو ایک حقیقت ہے، اس کو ماننا چاہیے، ہمارے سیاستدان وہ خود بھی جو ہے نا اس میں ملوث ہیں، یعنی کہ انہوں نے اپنے اقتدار کی خاطر دوسرے کو ملیا میٹ کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اب اگر غیر قانونی کام اگر وہ کیے ہیں تو اس کو سپورٹ کس نے کیا؟ اس کو منطقی انجام تک کس نے پہنچایا؟ منطقی انجام تک صاف ظاہر بات کورٹ میں جائے گی۔ کورٹ میں کیا ہوا؟ ایک فیصلہ دکھا دیں جس میں آپ یہ کہہ سکیں کہ جناب یہ بالکل ٹھیک فیصلہ ہوا ہے، ایون کہ 30 سال یا 40 سال بعد یہ ان کو ماننا پڑا کہ ذوالفقار علی بھٹو کا جوڈیشل مرڈر ہوا تھا، اس پر کوئی نظر ثانی ہوئی؟ اس کے بعد جو چلیں چھوڑیں اس کو، کیونکہ ہماری قوم جو ہے وہ تو مہنگائی جیسی جو لعنت جو ہے وہ بھی برداشت کر رہی ہے، ظلم سہ رہی ہے، ظلم کو سہنا بھی جو ہے نا وہ بھی بندے کو ظالم بنا دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو کے بعد کتنی حکومتیں گری، کیا اس میں سارے سیاستدان ملوث تھے؟ کیا اس میں عدلیہ کا کردار نہیں تھا؟ یا اس میں جو ہے مقتدر قوتوں کی سازشیں شامل نہیں تھی؟ بالکل تھی۔ قاضی صاحب نے جو سچ بولا ہے وہ سمجھ لیں کہ آدھا سچ ہے۔ دیکھا جائے تو اس میں سارے کے سارے، اس حمام میں سارے کے سارے جو ہے وہ ننگے ہیں، ہر بندے نے، ہر ادارے نے، ہر ایک نے اپنا منفی کردار ادا کیا۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب اس میں سارے سیاستدان ہی غلط ہیں، اس میں یعنی کہ وہ جو کڑیاں ملتی ہیں نا پھر جا کے ایک زنجیر یا ایک چین بنتی ہے، وہ ایسی ہی بنی ہے۔ اب آپ زیادہ دور نہیں جاتے ہیں، 1 ہفتہ پہلے کی آپ مثال دیکھ لیں، انگلینڈ کی وزیر اعظم خاتون تھی، انہوں نے 30-40 دن پہ زیادہ حکومت کی ہی نہیں ہے، انہوں نے کہا یہ نظام مجھ سے نہیں چلتا، اس نے اسمبلی چھوڑ دی۔ یا ہمارے ایسے ڈھیٹ حکمران ہیں، ایسے جو ہے وہ سمجھ لیں کہ بے ضمیر حکمران ہیں کہ ملک تباہ ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی میری کرسی بچی رہے، اور 70 سال سے یہی ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا، کیونکہ یہاں جو ایک انصاف کا نظام ہے وہ بالکل مفلوج ہو چکا ہے۔ اب اس پر صحت مند تنقید کی جائے، میرا خیال اس پر کسی کو برا نہیں منانا چاہیے۔ اب آپ آتے ہیں دوسری طرف کہ سیاسی کیا ماحول ہے۔
قاضی فیاض عیسیٰ نے تو اپنا کام کر دیا، اب اس پر جو عمل درآمد کرنے والے ہیں، جو پالیسی بنانے والے ہیں، وہ بیٹھ کے سوچیں کہ آخر ہم کر کیا رہے ہیں؟ کیا ملک کو اسی طرح چلاتے رہیں گے؟ پھر تو یہ ملک نہیں چلے گا، پھر تو فسادات ہوں گے اور ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم عمران خان کے لانگ مارچ کی طرف۔ انہوں نے پہلے تو جناب روک دیا سب کو، کیوں روکا یہ کوئی پتہ نہیں ہے۔ خواجہ آصف نے واضح طور پر کہہ دیا ہے، اور وزیر اعظم نے بھی کل اپنی پریس میں کہہ دیا ہے کہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، تو پھر یہ کس نے لالی پاپ دیا ہے عمران خان کو؟ اب انہوں نے کہا کہ جمعہ سے جو ہم لانگ مارچ شروع کر رہے ہیں۔ اب یہ کس قسم کا لانگ مارچ ہوگا، اس میں کیا ہوگا، یہ ابھی تک انہوں نے نہیں بتایا۔ پہلے ایک دن کے جو انہوں نے روڈ بلاک کیے، آپ یقین کریں کہ زندگی جو ہے وہ پورے ملک میں مفلوج ہو کر رہ گئی تھی، ایمبولینسز پھنس گئی، گاڑیوں کے شیشے توڑ دیے گئے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اس طرح کوریج نہیں کی گئی، یعنی کہ ٹھیک ہے یہ کہتے ہیں جی بندے بڑے تھوڑے نکلے ہیں، لیکن نکل آئے تھے۔ عمران خان نہ روکتا تو یہ بڑھتے۔ اب کیا یہ حل ہے؟ دوسری جانب جنرل باجوہ صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں، انہوں نے کہا جی 5 ہفتے بعد میں چلا جاؤں گا۔ کیا وہ سیٹلمنٹ کر کے جا رہے ہیں؟ اب یہ بھی خبریں ہیں کہ بڑی بڑی ملاقاتیں ہو رہی ہیں کور کمانڈرز کی، اور یہ سیاستدانوں کا یا عام بندے کا یہ ایشو ہی نہیں ہے۔ عام بندے کا ایشو یہ ہے کہ اس کو ملک میں خوشحالی چاہیے، ان کے مسائل حل ہونے چاہیے۔ اگر سیاست کرتے ہیں تو عوام کے لیے اگر کرتے ہیں تو پھر عوام کے مسائل کو بھی حل کیا جائے، وہ ہو نہیں رہا۔ ہر بندہ اپنی سکن بچانے میں لگا ہوا ہے، ہر بندہ مال بنانے میں لگا ہوا ہے۔ اب آرمی چیف جیسا ایک یعنی کہ آرمی جیسا مقدس ادارہ جو ایک ڈسپلن فورس گنی جاتی ہے، اس کو بھی متنازع بنایا جا رہا ہے۔ آرمی چیف لگنا ہے، اب جیسے مختلف سیکٹریز ہٹتے ہیں، ان کا ایک پروٹوکول ہے، ان کا ایک طریقہ کار ہے، تو ان کو کرنے دیں۔ وہ کہتے ہیں جی میری مرضی کا آرمی چیف ہے، وہ کہتا ہے میری مرضی کا آرمی چیف ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ 70 سال سے یہی ڈرامہ چل رہا ہے۔ اور قاضی فیاض صاحب کو جو چاہیے، انہوں نے جو انشاءاللہ جب وہ چیف جسٹس بنیں گے، فرق صاف ظاہر ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں کے چیف جسٹس جتنے بھی آئے ہیں وہ تقریباً وہ سیاسی ان پہ الزامات لگتے رہے ہیں اور لگ رہے ہیں۔ اس چیز کو جس دن ہم ختم کر لیں گے، اس دن ملک بھی ترقی کر جائے گا، لوگوں کو انصاف بھی ملے گا، اور لوگ جو ہیں وہ عدلیہ سے بھی مطمئن ہو جائے گی۔ صاف ظاہر ہے پھر سیاستدانوں کو بھی ان کی طرف سے جب ریلیف ناجائز نہیں ملے گا تو وہ بھی بندے کے پتر بن جائیں گے۔ اور اسی طرح جب غلط کیسز آئیں گے سیاسی بنیادوں پر، یا جو شوکت صدیقی کہتے گئے ہیں، اگر اس طرح ہونا بند ہو جائے گا تو پھر ملک میں کوئی انارکی نہیں ہوگی، امن شانتی ہوگی۔ کیا پوری دنیا میں آپ یہ دیکھیں، کیا پوری دنیا میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح ہمارے ملک میں ہو رہا ہے؟ ذرا بیٹھ کے سوچیے گا۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔